علی کو چاہتے ہو, حضرت علی سے محبت کرتے ہو. آؤ اہل حدیث اعلان کرتا ہے کہ اہل بیت سے اہل حدیث جتنی محبت کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا. ہم زبانی بھی کرتے ہیں اور عملی بھی کرتے ہیں. اٹھاؤ ابو داؤد کے اندر صحیح حدیثیں ہیں. روایت کرنے والے کون؟ حضرت علی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی رفیع دین کیا کرتے تھے. رفیع دین کیا کرتے تھے اللہ کے نبی جب رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے. راوی کون ہے؟ حضرت علی ہے. اہل بیت کی محبت ہے تو عمل کرو حضرت علی کے مطابق. حضرت علی رفیع دین کیا کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں, ہم محبت کرتے ہیں. زندگی میں ایک وتر نہیں پڑھ سکتے تم, زندگی میں ایک رکعت وتر تم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تم مقلد ہو. ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں. حضرت علی سے ایک وتر ثابت ہے, ہم ایک رکعت وتر بھی پڑھتے ہیں. کون چاہنے والے ہیں بھائی اہل بیت کو؟ کون محبت کرنے والے ہیں؟ اہل حدیث کی محبت تو یہ ہے کہ انہوں نے جیسا عمل ہمیں کرنے کو کہا ہم وہ عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اہل حدیث کی محبت. اور کیا ہے؟ آئیے گا آپ کو اور سناتا ہوں. امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں کیا؟ محبت کا دعویٰ خالی کافی نہیں ہے. اما عائشہ صدیقہ اہل بیت سے ہے. اہل حدیث کی اہل بیت سے محبت یہ ہے, اما عائشہ سے محبت کرتے ہیں. اما عائشہ نے حدیث بتائی, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. یہ محبت ہے اصل اہل بیت سے کہ انہوں نے جو عمل کرنے کو کہا ہم وہ عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور کیا مسئلہ ہے؟ علم غیب. ہم اہل حدیثوں کا ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ساری کائناتوں کا علم غیب رکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اما عائشہ اہل بیت میں سے ہے. ہم اہل حدیث اما عائشہ سے محبت کرتے ہیں اور اما عائشہ نے ہمیں عقیدہ سکھایا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی اور علم غیب نہیں جانتا. یاد نہیں؟ کہتے ہیں عورتیں عورتوں کی امامت نہیں کر سکتی, عورت عورت کی امامت نہیں کر سکتی. آؤ اہل حدیث کا بچہ پکار کر کہتا ہے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اما عائشہ سے محبت کرتے ہیں. اما عائشہ نے کہا ہے کہ عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے, اہل حدیث کی عورتیں عورتوں کی امامت کرتی ہیں. کون محبت کرتے ہیں جناب؟ ہم محبت نہیں کرتے. تعجب کی بات ہے بھائی, تعجب کی بات ہے. تعجب ہے مجھے کہ ہمیں آج داغا جا رہا ہے, ہم پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے. جو اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ عمل سے بھی دیتے ہیں, ماشاءاللہ عمل سے بھی دیتے ہیں. اور کیا ہے؟ عیدین کی تکبیریں. عیدین کی تکبیریں کتنی ہیں؟ ہم اہل حدیث کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اما عائشہ اہل بیت کی ہے. اما عائشہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ عیدین کی تکبیریں کل 11 ہے, ہم 11 کرتے ہیں ماشاءاللہ. کس کے عمل؟ اہل حدیثوں کے عمل ہے. یہ کس سے میچ ہو رہے ہیں؟ اہل بیت کے راویوں سے میچ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اہل بیت کی محبت یہ ہے اصل. خالی سینے ٹھوکنے سے اہل بیت کی محبت کافی نہیں ہوگی, خالی زبان سے بک دینے سے اہل بیت کی محبت کافی نہیں ہوگی, عملی طور پہ کر کے بتانا پڑے گا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. کون؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بیٹے کون؟ عبداللہ. کون عبداللہ؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس میں سے ہے؟ اہل بیت میں سے ہے. اللہ کے نبی کے سگے چچا کے بیٹے, چچیرے بھائی اللہ کے نبی کے. کون؟ عبداللہ بن عباس. کون عباس؟ عبداللہ جو اللہ کے نبی کے لیے راتوں میں تہجد اور فجر کے لیے وضو کا پانی لایا کرتے تھے. ایک دفعہ پانی لائے, اللہ کے نبی نے کہا کون؟ عبداللہ ہے. کہا میں عبداللہ بن عباس, عباس کا بیٹا عبداللہ. اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا اے اللہ میرے اس چچا کے بیٹے عبداللہ کے سینے کو ایسا کھول دے کہ اسے قرآن کا عالم بنا دے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے دعا کی عبداللہ بن عباس. اہل بیت سے ہے نا. ہم اہل حدیث اہل بیت کے عبداللہ بن عباس سے محبت کرتے ہیں. کیسی محبت؟ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نماز جنازہ میں امام کے پیچھے تم کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں گے, سورہ فاتحہ پڑھو گے. اور ہم اہل حدیث اس بات پر عمل کرتے ہیں. اور تعجب کی بات بتاؤں, ہمیں کہتے ہیں فاتحہ نہ مردود, ہم مرتے وقت میں فاتحہ نہیں دیتے. ہم تو ہر نماز جنازہ میں اہل حدیثوں کی فاتحہ پڑھتے ہیں, سورۃ الفاتحہ. کون نہیں پڑھتے؟ جا کر جانچ لو. عبداللہ بن عباس کا یہ حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عباس انہوں نے کہا کہ جنازے کی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے. آؤ یہی عبداللہ بن عباس نے کہا نماز ہوتی ہے نا فرض نماز, جاؤ کوئی اہل حدیث کی مسجد میں چلے جاؤ, کوئی اہل حدیث کی مسجد میں فرض نماز کا سلام پھیرے گا امام, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ.
जैसे ही इमाम का सलाम खत्म होगा, मुख्तदी सलाम फेर कर बाआवाज़े बुलंद क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर की सदा गूंजती है। जाओ किसी और मसलक की मस्जिद में ये आवाज नहीं आती, अहले हदीसों की मस्जिद में आवाज तुम्हें सुनाई देती है। अब्दुल्ला बिन अब्बास अहले बैत के हैं। हम अहले हदीसों की मोहब्बत उनसे इतनी है कि उन्होंने हमें सिखाया है कि हर नमाज के बाद जब सलाम फिर लो तो अल्लाह अकबर कहो, और हम कहते हैं माशाअल्लाह, हम कहते हैं। और इसके अलावा तलाक का मामला उठा लीजिएगा। तलाक के मामले में अब्दुल्ला बिन अब्बास का क्या फतवा है, क्या कौल है अब्दुल्ला बिन अब्बास का? अब्दुल्ला बिन अब्बास अहले बैत के, हम अहले हदीस अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा एक मजलिस में दी जाने वाली 3 तलाकें 3 नहीं होंगी, 1 होंगी। हम अहले हदीस अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और हम भी वही कहते हैं कि एक मजलिस की 3 तलाकें 3 नहीं 1 होती है।